شہر مرو میں نوح بن مریم نام کا ایک شخص تھا جو شہر کا رئیس، قاضی اور نہایت جاہ و حشم کا مالک تھا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جو بہت ہی حسین و جمیل اور ہنرمند و باکمال تھی۔ بڑے بڑے رؤسا اور ارباب دولت و ثروت نے اس کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن نوح بن مریم نے ان میں سے کسی کو اس کے لیے پسند نہیں کیا اور وہ اس کے عقد کے بارے میں کشمکش میں تھا۔ مبارک نام کا اس کا ایک کالا ہندی غلام تھا۔ ایک بار اس غلام کو اس نے اپنے باغات کی دیکھ بھال اور پھلوں کی حفاظت پر مامور کر دیا۔ 2 ماہ گزرنے کے بعد وہ اس کے پاس پہنچا اور کہا، مبارک، انگور کا خوشہ لے کر آؤ۔ اس نے فوراً اپنے آقا کی خدمت میں انگور کا خوشہ پیش کر دیا، مگر وہ کھٹا نکلا۔ مالک نے کہا، دوسرا لاؤ۔ اس نے دوسرا پیش کیا تو وہ بھی کھٹا نکلا۔ آقا نے کہا، کیا بات ہے، باغ میں اتنے سارے انگور ہیں تو پھر تو کھٹے ہی کیوں لا رہا ہے؟ کہا، حضور، مجھے پتہ نہیں ہے کہ کھٹے کون سے ہیں اور میٹھے کون سے۔ کہا، سبحان اللہ، 2 مہینے تجھے باغ میں رہتے ہوئے ہو گئے اور ابھی تک تجھے یہی معلوم نہیں ہو سکا کہ میٹھے انگور کون سے ہیں اور کھٹے کون سے؟ کہا، حضور، آپ کے حق کی قسم، میں نے باغ کا کوئی انگور نہیں چکھا ہے، اس لیے مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ کون سے انگور کھٹے ہیں اور کون سے میٹھے۔ کہا، کیوں، تو نے انگور کیوں نہیں کھائے؟ کہا، حضور، آپ نے مجھے حفاظت کا حکم دیا تھا، کھانے کا نہیں، اور میں آپ کے مال میں خیانت اور آپ کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ آقا اس کی دیانت و امانت پر حیران رہ گیا اور کہا، مبارک، تیرے اس عمل نے میرے دل میں تیری عزت اور تیرا مقام بڑھا دیا ہے۔ میں تجھے ایک بات بتا رہا ہوں، جیسا میں کہوں ویسا کرنا۔ مبارک نے کہا، حضور، ضرور بتائیے، میں اللہ کے بعد آپ کا فرما بردار ہوں۔ قاضی نے بتایا کہ میری ایک لڑکی ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ بڑے بڑے امیروں اور رئیسوں نے اس کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس کے ساتھ اس کی شادی کروں۔ تو بتا، تیری کیا رائے ہے؟ عرض کیا، حضور، زمانے جاہلیت میں لوگ اصل و نسب اور دین و حسب دیکھتے تھے۔ یہود و نصارہ حسن و جمال میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لوگ دینداری و پرہیزگاری کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور آج ہمارے زمانے میں لوگ مال اور جاہ و حشمت کو فوقیت دیتے ہیں۔ اب آپ ان میں سے جو چاہیں پسند فرما لیں۔ کہا، میں دینداری و پرہیزگاری کو ترجیح دیتا ہوں اور تیرے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تو دیندار، نیکوکار اور امانت دار انسان ہے۔ کہا، حضور، میں تو آپ کا غلام ہوں، وہ بھی کالا اور ہندی۔ مجھے آپ نے اپنے مال سے خریدا ہے، پھر میرے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کیسے کریں گے اور وہ کیسے راضی ہوگی؟ قاضی نے کہا، اٹھو، گھر چلو، وہاں چل کے غور کرتے ہیں۔ گھر پہنچ کے قاضی نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ غلام ایک نیک، دیندار اور متقی انسان ہے، میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، تم کیا کہہ رہی ہو؟ بیوی نے کہا، آپ مختار ہیں، جیسا چاہیں کیجیے، لیکن میں بیٹی سے بات کر کے آتی ہوں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ لڑکی کو جب ماں نے ساری بات بتائی تو لڑکی نے کہا، آپ دونوں جو چاہیں کیجیے، میں آپ لوگوں کی نافرمانی اور مخالفت نہیں کر سکتی۔ بیوی نے شوہر کو بیٹی کا جواب دیا۔ آقا نے غلام کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور بہت سارا مال دیا۔ کچھ دن کے بعد ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ یہی بچہ ہے جو بڑا ہو کر علماء و اولیاء کے درمیان عبداللہ بن مبارک کے نام سے مشہور ہوا۔ عبداللہ ابن مبارک کی سخاوت و اعلیٰ ظرفی کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک بار عشرہ کے روز آپ کے یہاں کچھ علماء کرام مہمان ہوئے۔ اتفاق یہ کہ اس روز آپ کے پاس مہمان نوازی کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ کے پاس ایک گھوڑا تھا جس پر 1 سال آپ حج فرماتے تھے اور 1 سال جہاد فرماتے تھے۔ آپ نے اسی گھوڑے کو ذبح کیا اور پکا کر علماء کرام کے سامنے پیش فرما دیا۔ آپ کی بیوی نے کہا کہ آپ کے پاس یہی ایک گھوڑا تھا جسے آپ نے ذبح کر دیا۔ آپ فوراً دوڑتے ہوئے اندر گئے اور اس کے مہر کی قیمت کے برابر سامان لا کر اسے دیا اور اسی وقت طلاق دے دی اور فرمایا، جو عورت مہمانوں کو ناپسند کرتی ہے وہ ہمارے لائق نہیں ہے۔ کچھ دن بعد ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور عرض کیا، امام المسلمین، میری ایک بیٹی ہے جس کی ماں فوت ہو گئی ہے۔
وہ اس کے غم میں ہر دن اپنے سارے کپڑے پھاڑ لیتی ہے، آپ کی مجلس میں حاضر ہونا چاہتی ہے تاکہ آپ تسلی کے کچھ کلمات ارشاد فرما دیں، شاید اسے تسلی ہو جائے۔ جب آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے کچھ ایسی باتیں ارشاد فرمائیں جس سے اس لڑکی کا دل پرسکون ہو گیا، اور اس نے توبہ کی اور عہد کیا کہ آئندہ وہ اپنی ماں کی یاد میں بےتاب ہو کر اپنے رب کو ناراض نہیں کرے گی۔ پھر اپنے والد سے بولی کہ مجھے آپ سے کچھ ضرورت ہے۔ والد نے کہا بولو کیا ضرورت ہے؟ کہا آپ کہتے تھے کہ شہر و اطراف کے بڑے بڑے لوگ مجھے آپ سے مانگتے ہیں، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ سوائے عبداللہ ابن مبارک کے کسی سے میری شادی مت کرنا، کیونکہ ان سارے لوگوں میں صحیح دین صرف ان کے پاس ہے۔ باپ نے آپ ہی کے ساتھ اس کی شادی کر دی اور جہیز میں دیگر مال کثیر کے ساتھ ساتھ 10 گھوڑے بھی دیے جن پر آپ جہاد فی سبیل اللہ فرماتے تھے۔ ایک دن آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے ہماری رضا کے لیے بوڑھی عورت کو طلاق دی تو ہم نے تجھے اس کے بدلے میں کنواری لڑکی دے دی، اور ایک گھوڑا ذبح کیا تو ہم نے تجھے 10 گھوڑے عطا کر دی، اور یہ اس لیے کیا تاکہ تجھے یقین ہو جائے کہ ہم ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتے ہیں، بھلائی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور ہم کسی کو اس کے عمل سے کم جزا نہیں دیتے، اور اللہ بہتر جاننے والا ہے۔